یعنی بحث و مباحثے کی فیلڈ میں جو آپ کے سامنے آپ کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہا ہے اس کو کیسے قائل کرنا ہے، یعنی اتنا آپ ذہین تھے، اتنے آپ حاضر جواب تھے۔ یہاں پر 3 مناظرے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ جب وہ فوت ہونے لگا اس نے وصیت کی امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں، میری یہ چیز میرے مرنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کو دی جائے۔ اب وہ مثال کر گیا، امام اعظم ابو حنیفہ قاضی کے پاس گئے اور کہا کہ اس بندے نے میرے حق میں یہ وصیت کی تھی، اب یہ چیز مجھے دی جائے۔ قاضی نے کہا کوئی گواہ، تو موقع پر 2 گواہ بھی موجود تھے، 2 گواہ بھی ہو گئے۔ قاضی نے اب یہ کہا امام اعظم ابو حنیفہ کو، کیا آپ یہ حلف اٹھا سکتے ہیں، یعنی حلف اٹھا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی آپ کے گواہ اور آپ کی بات ٹھیک ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں میں موقع پر موجود ہی نہیں تھا، تو میں کیسے حلف اٹھاؤں؟ میں تو وہ نہیں تھا موقع پر جب اس نے وصیت کی ہے، تو جو گواہیں ان سے حلف اٹھوائیں نا، جو بندے موجود ہیں یہ وہی دے رہے ہیں۔ تو قاضی نے بات نہیں مانی۔ امام صاحب نے آپ اس کو کیا جواب دیا؟ امام صاحب نے جواب یہ دیا، آپ کہتے ہیں ایک نبینا بندہ اگر اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو، اگر کوئی نبینے کو کوئی بندہ اس کا سر پھاڑ دے، مار دے، تو موقع پر 2 بندے دیکھ رہے ہوں، تو جب وہ نبینا آپ کے پاس آئے گا اور 2 بندے اس نبینے کی گواہی دیں گے واقعی یہ کام ہوا میں نے دیکھا ہے، تو کیا آپ پھر بھی نبینے سے حلف لیں گے جو بیچارہ آنکھوں سے ہی آندہ ہے؟ بھائی تو قسم اٹھا کے واقعی ان دونوں نے دیکھا ہے۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ یس سر، حاضر تم آ کی پتہ چلی ہے، یہ پہلے۔ اور دوسری ایک خارجی ہے، ایک خارجی آیا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اور کہنے لگا آپ توبہ کریں، اس مسئلے سے آپ توبہ کریں، رجوع کریں۔ امام صاحب نے فرمایا کس مسئلے سے؟ کہا کہ آپ نے جو خارجی پتہ ہے نا جو کہتے تھے کہ سالس مقرر کوئی نہیں ہو سکتا، حکم کوئی مقرر نہیں ہو سکتا، آپ نے اس خارجی نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ سالس مقرر ہو سکتا ہے، حکمین جو حکم ہوتے ہیں یہ مقرر ہو سکتے ہیں، آپ نے یہ غلط فتویٰ دی ہے، آپ توبہ کریں، رجوع کریں۔ امام اعظم نے کہا اگر تو چلا آ گیا ہے تو تو میرے ساتھ اس مسئلے پر بحث مباحثہ کرے گا یا کوئی اور صورت؟ اس نے کہا جی میں بحث کرنے کے تیار ہوں۔ امام اعظم نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ بحث کرے گا تو میں تجھ سے سوال کروں گا، تو مجھ سے کرے گا، ہم دونوں بات کریں گے، تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ پھر ظاہری بات ہے 2 بندے آپس میں ایک دوسرے سے ہم کلام ہوں تو فیصلہ تو کسی تیسرے نے کرنا ہے، کرنا تو کسی تیسرے نے ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس خارجی کو کہا کہ چل ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ بحث کروں گا لیکن فیصلہ، اس نے کہا چلیں تیسرے بندے کو یہاں کھڑا کر لیں گے، ساتھ فیصلہ ہو جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کس کو کھڑا؟ اس نے کہا جی جو آپ کہیں۔ اس نے کہا یہ تیرے ساتھ جو خارجی کے ساتھ 2 بندے آئے ہوئے، یہ اس کو ادھر کھڑا کر دو جو تمہارے ساتھ ہے، یہی فیصلہ ہمارے درمیان کرے گا۔ وہ خارجی راضی ہو کہتا ہے ٹھیک ہے یہی کریں گے۔ امام صاحب نے کہا اب میرا اور تیرا بحث مباحثہ ختم ہو گیا۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ خارجی کو کہا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ سالس مقرر نہیں ہو سکتا، لیکن اب میں اور تو مناظرہ کریں گے، بحث کریں گے، تو نے بھی سالس مقرر کیا ہے تیسرا۔ سمجھ آئیے؟ بحث مباحثہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ تو خود مان رہا ہے سالس کو، تیسرے بندے کو تو نے بھی کر دیا ہے کھڑا، حکم مقرر کر دیا نا، فیصلہ وہ کروائے گا، میں دلیل دوں گا، تو دے گا، فیصلہ تجھ نے کرنا ہے۔ اسی طرح وہاں بھی ایسے ہوتا تھا، حکم تیسرا بندہ ہی ہوتا۔ یہ دوسرا ہے۔ اور تیسرا، ایک مرتبہ ایک بندہ آیا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اور کہنے لگا کہ حضرت عثمان بن عفان یہ یہودی ہیں، حضرت عثمان کے بارے میں نازیبا کلمات اور ان کو یہودی کہنے لگا اور طرح طرح کی جو ہے نا گالیاں دینے لگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو فوراً کچھ نہیں کہا، اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بات کرتے رہے۔ اس کے بعد کہا کہ جب اس کے پوچھا کہ بھائی تمہاری اولاد کتنی، اس نے کہا جی کہ اس طرح جو ہے نا بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے کہ تمہاری جو بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، میرا جو ہے نا نظر میں ایک لڑکا ہے، وہ لڑکا اتنا زیادہ مالدار ہے کہ تمہاری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا، کبھی بھی اس کو جو ہے نا تنگی نہیں ہوگی،
اور اتنا زیادہ عبادت گزار ہے، اور رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتا ہے، اور اتنا اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ لوگ پورے جو ہے نا اس کے علاقے میں جتنے لوگ ہیں اس کی تعریفیں کرتے ہیں، یار بہت اچھا بندہ ہے یہ۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑی صفات اس کے سامنے بیان کی۔ وہ کہتا ہے جی اس سے بڑھ کر اور رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے قبول ہے، اپنی بیٹی کے لیے مجھے وہ بندہ قبول ہے۔ امام اعظم نے کہا اچھا تجھے قبول ہے، لیکن ایک نقص ہے۔ وہ کیا جی؟ وہ بندہ ہے یہودی۔ وہ بندہ کیا ہے؟ یہودی۔ وہ آگے سے چلایا، اس نے کہا استغفر اللہ، میں کسی یہودی کو، میں مسلمان ہوں، میں یہودی کو رشتہ دوں گا اپنا؟ میرا دماغ خراب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پاگل ہوں۔ امام اعظم نے کہا اگر تو صرف مسلمان ہے تو یہودی کو رشتہ نہیں دے سکتا، تو جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، نبی علیہ السلام اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ عثمان کو دیا ہے، تو کیا حضور نے یہودی کو رشتہ دیا اپنی 2 بیٹیوں کو؟ سمجھے کوئی؟ حضرت عثمان بن عفان کے عقد میں حضور کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک پہلے تھی وہ فوت ہوئی، حضور نے دوسری دی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تو اگر کسی یہودی کو نہیں دیتا تو جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، جو تیرے نبی ہیں، کیا وہ ایک یہودی کو 2 رشتے اپنے دے سکتے تھے؟ بندے نے ادھر ہی توبہ کی ہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان کے بارے میں کوئی کلمات نہیں کہی۔ تو یہاں سے امام صاحب کے حضرت دماغی کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا دماغ دیا تھا، کتنی سوچ دی تھی، مقابل میں آنے والے بندے کو لاجواب کرنے کا میں کیا تو منقا تھا آپ کے پاس۔ یہاں سے آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ 3 تھے مناظرے جو آپ نے امام صاحب کے بارے میں سنے۔